بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، سالانہ ختم نبوت سیمینار میں حاضری کی سعادت حاصل ہونے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی نہایت ہی ایمان افروز، باوقار، روحانی اور نورانی محفل مبارکہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اس محفل کے بانی میرے انتہائی مہربان، بہت ہی کرم فرما، میرے دکھ اور سکھ کے ساتھی گرامی مرتبت جناب محترم صوفی محمد امتیاز علی صاحب قادری رضوی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس محفل کی ابتدا اور آغاز کیا. اس کی وجہ یہ بنی، پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر کا دن ایک عظیم دن قرار پایا. قادیانیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. قادیانیت، مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا اور ختم نبوت کا تحفظ آئینی اور دستوری طور پر 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور متفقہ طور پر پوری اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. اور یہ قرارداد کراچی سے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھاری ووٹ لے کر MNA منتخب ہونے والی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی
کیونکہ اس وقت وہ اسمبلی میں ایم این اے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر رکن تھے. انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور کراچی ہی سے منتخب ہونے والے ایک ایم این اے جو دارالعلوم امجدیہ کراچی کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر اور ان کے لخت جگر اور فرزند جلیل علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، وہ بھی قومی اسمبلی میں ایم این اے تھے. حیدرآباد سے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا محمد علی صاحب رضوی، جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے حیدرآباد سے جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہاں سے ایم این اے بنے، اور جنگ سے چنیوٹ کے قریب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، درسگاہ ہے، آستانہ ہے. وہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور 1970 میں وہ ایم این اے منتخب ہوئے. یہ نمایاں شخصیات تھیں جن کا تعلق ہمارے مسلک اور عقیدے سے تھا. ان ایم این ایز میں سے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری وہ ہیں کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف جو ہے، ڈیفینیشن کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، یہ آئین کا حصہ ہونی چاہیے. اور یہ تعریف کون لکھے گا؟ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ طے پایا کہ مسلمان کی تعریف کا ڈرافٹ جو ہے وہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری لکھیں گے اور وہ لکھ کر پیش کریں گے کہ یہ مسلمان کی تعریف ہے. اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری علیہ رحمہ نے جب مسلمان کی تعریف لکھی تو جس جس ایم این اے نے پڑھی ہر ایک نے اس کی تائید اور توثیق کی اور ہمارے آئین کا حصہ بن گئی. آج جو بھی حلف لیا جاتا ہے اس میں باقاعدہ وہ مسلمان کی تعریف شامل ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اب حضور کے بعد قیامت تک نہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں اور نہ آپ کے وصال کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن گیا. میرے بہت ہی مخلص اور مہربان کرم فرما جناب صوفی امتیاز علی قادری صاحب نے ایک تجویز پیش کی کہ جس دن اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت اللہ رب العزت نے جن خوش نصیبوں کے حصے میں یہ کام رکھا تھا، انہوں نے اسمبلی سے یہ پاس کرایا اور آئینی طور پر قادیانی ٹولہ اور مرزائی ٹولہ اسے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک تو اس دن کو ہمیں منانا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کا اظہار کریں، یوم تشکر کے طور پر منائیں کہ یہ 7 ستمبر وہ دن ہے جب آئینی طور پر مسئلہ ختم نبوت کا
پاکستان کی اسمبلی میں اور حکومت نے تحفظ کر دیا، اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرزمین پر آئینی اور دستوری طور پر محفوظ ہو گیا۔ ایک تو اس دن کو منایا جائے، وہ 7 ستمبر 1974 کو یہ تاریخی قرارداد اسمبلی میں پاس ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن بن گیا کہ اس دن حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا، اور دوسرا 6 ستمبر کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن قرار پایا، جب ہماری بہادر افواج نے پاکستان کی سرحدوں کو دفاع کیا، اور صرف 60 سیکنڈ کے اندر ایم عالم نے انڈیا کے 5 طیاروں کو گرا دیا تھا۔ صرف 60 سیکنڈ، 1 منٹ، اس سے پہلے انڈیا کے 5 طیارے جو ہیں پاکستان کی اندرونی سرحد کے اندر کی طرف قبضہ کرنا چاہتے تھے، بری فوج بھی آ رہی تھی، تو ایم عالم کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ 60 سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے انڈیا کے 5 طیاروں کو گرا کر تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، اور ہماری بہادر افواج نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی تھی۔ ان دو نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج 6 ستمبر کو ختم نبوت سیمینار رکھا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کے بانی جناب صوفی محمد امتیاز علی صاحب قادری رضوی علیہ رحمہ کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ وہ عاشق رسول بھی تھے، مسلک اور دین کا سچا درد رکھنے والے، 5 وقتہ پکے ٹھکے نمازی بھی تھے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ان کا یہ 3 سالانہ ختم مبارک بھی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اس مرتبہ وسیع پیمانے پر ہم ختم نبوت کانفرنس کریں اور علماء کو دعوت دیں، لیکن وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے، پھر محرم الحرام شریف کی آمد تھی، علماء و مشائخ سے رابطے نہ ہو سکے، تو اس مرتبہ ہمارے عزیز جناب حافظ محمد احمد صاحب اور ان کے ایک ساتھی تھے، یہ 2 میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آج کی محفل کے اہتمام کا عزم ظاہر کیا، اور مجھے یہ کہا کہ تم بھی اس محفل میں آؤ۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن مجھے قلبی تسکین اس لیے آج حاصل ہوئی کہ اس پورے علاقے کا یہ مرکز اہل سنت بحمد اللہ تعالی جب بھی ہم نے آواز دی ہے، لوگ ہماری آواز پر تمام اجتماعات میں اور تمام محافل میں بھرپور شرکت کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو محبت رسول کا چراغ روشن ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ یہ چراغ ہمیشہ ہمیشہ روشن رہے، کیونکہ آج کی محفل ایک بڑے اہم عنوان پر منعقد ہے۔ کسی لمبی چوڑی تقریر اور گفتگو کا اس وقت میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ جو موضوع دیا گیا ہے
ختم نبوت کا، اس پر میں کچھ چند ایسی بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور وہ باتیں اگر غور سے آج ہم نے سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو کم از کم عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام دل میں باقی نہیں رہے گا۔ میں کھل کر اپنی اس معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں، دور حاضر میں، جتنے بھی فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے خطرناک فتنہ اور بہت بڑی پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش وہ فتنہ قادیانیت ہے، وہ فتنہ مرزائیت ہے۔ اس فتنے سے کبھی بھی ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت باخبر رہ کر ان کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنا ہے، اور فتنہ قادیانیت و فتنہ مرزائیت کو بے نقاب کرنا ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد، جذبہ جہاد نکالنے کے لیے مرزا قادیانی نے جہاد کے خلاف باقاعدہ کئی کتابیں لکھی۔ اس کا ایک شعر بھی ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال۔ اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا اور انگریز نے اسے نبی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی کہ ایک فتنہ ایسا پیدا کیا کہ یہ دعوی نبوت کرے، اور اس سے جو کام لینا تھا کہ امت میں سے جذبہ جہاد نکال دیا جائے، اس پر اس نے باقاعدہ بہت کام کیا۔ تو یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور قادیانی اور مرزائی جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہودیت وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف مرزائیوں اور قادیانیوں کے ذریعے سازش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے باخبر رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے چند باتیں یہ بنیادی ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس میں امت میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ ساری امت کا، وہ امت جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تمام مسالک، تمام جماعتیں اس عقیدے پر متفق ہیں کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کے لقب سے قرآن میں بیان فرمایا، ہمارے آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نیا رسول پیدا ہوگا۔ سورہ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر شاہد عادل ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں باشگاف الفاظ میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کی صفت اور شان کو کس طرح اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے اجاگر کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے پچھلے نبی ہیں۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں خاتم النبیین کا معنی جس خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سمجھایا کہ یہ نبیوں میں سے سب سے پچھلے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں، نہ کوئی رسول ہے، اور یہ ہیں خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہیں۔ میں نے اپنے کئی خطابات میں اپنے ہر بیان میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے الجھاؤ پیدا ہو، اس لیے میں سیدھے اور سادہ لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو خاتم النبیین کا معنی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر خاتم النبیین کا وہ معنی اچھی طرح دل پر نقش کر لو جو معنی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین نے فرمایا۔ وہ حضور کی ایک حدیث شریف میں خاتم النبیین کا معنی اتنا واضح ہے کہ کسی قسم کا ابہام، کسی قسم کا الجھاؤ اس عنوان پر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اور مانا کہ حضور خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی میرے آقا خود فرما رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی۔ دنیا والو، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، رسولوں میں سے آخری رسول ہوں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف، اتنی ہی باتیں عرض کرنی چاہیے جتنی آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ 2-3 حدیثیں بھی اگر آپ نے آج یاد کر لیں تو اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نہ آپ مار کھائیں گے، نہ آپ کو کوئی گمراہ کر سکے گا، بلکہ آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور وہ حدیث شریف اس قدر جامع حدیث ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ملت کے ہر جوان کو اپنے دل پر اس حدیث کو نقش کر لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ عقیدہ ختم نبوت پر سارا الجھاؤ، سارے شکوک و شبہات بالکل ان کے بادل چھٹ جاتے ہیں اگر اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں۔ آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ انا آخر الانبیاء، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ ایمان سے بتائیے کتنا واضح عقیدہ ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی آپ سے کہ چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ، پھر ہزار لعنت ہو اس بدبخت پر
جو عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کرنا چاہتا ہے، میرے آقا تو فرما گئے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ میں نبیوں میں سے آخری نبی اور تم امتوں میں سے آخری۔ قد انقطعت نبوت والرسالہ، حضور نے فرمایا دنیا والو، میری ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا نہ کوئی رسول پیدا ہوگا۔ یہ اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اور بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اس کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بڑی کاوش و کوشش و محنت سے ہم نے جان رحمت کا ختم نبوت نمبر چھاپا ہے۔ کتنے صفحے ہیں ماشاء اللہ؟ 280 صفحات پر مشتمل۔ یہ ہر عاشق رسول کے گھر میں کتاب ہونی چاہیے تاکہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل انسائیکلوپیڈیا ہے، مکمل دستاویز ہے، اور فتنہ قادیانیت اور مرزائیت کو جتنے سوالات قادیانی اور مرزائیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان سب کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور مرزا قادیانی دجال نے اپنی کتابوں میں جو کفریات بکے ہیں وہ سارے حوالہ جات مکمل طور پر اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر عاشق رسول کے پاس یہ علمی تحفہ درگاہ مقدسہ حضرت ابو الفیض محدث عبدالوی علیہ رحمہ کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ شائع کیا گیا ہے۔ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت پر ایک مکمل دستاویز ہے جو ہر عاشق رسول کے پاس ہونی ضروری ہے۔ تفصیلات دیکھنی ہو تو اس کتاب میں دیکھ لیجئے۔ یہ اسلام کا اساسی عقیدہ۔ اب اگلی بات سمجھیے کہ جو اس عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کرے، ایک حدیث میں اور سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص بڑا عالی شان مکان بنائے، وہ مکان ہر اعتبار سے مکمل ہو، یہاں تک کہ دیکھنے والا کہے کتنا خوبصورت مکان ہے، یہ کتنا عالی شان یہ رہائش گاہ بنی ہے، مکان بنا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، ایک اینٹ کی جگہ دیکھنے والا کہے مکان بڑا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، عالی شان ہے، پیارا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ حضور نے فرمایا قصر نبوت میں آخری اینٹ وہ میں ہوں۔ نبوت کا جو محل ہے وہ ختم نبوت کی اینٹ تو لگ گئی، اب محل مکمل ہو چکا، اب کیسے گنجائش ہے کسی اور دجال کی وجہ۔ فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 کذابون، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اور وہ 30 کذاب گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا سن لو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قصر نبوت، قصر نبوت مکمل ہے، اب اس میں کسی اینٹ کی گنجائش، اور حجت الوداع کے موقع پر تو آیت بھی نازل ہو گئی۔ دین ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
بے نیاز رب نے فرمایا آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین تو مکمل ہو گیا, کس کی ضرورت ہے اب؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے وہ ہماری امت پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا دے جس دن وہ آیت نازل ہوتی, تو ہمارے اوپر تو وہ آئی ہے مسلمانوں تمہارے نبی پر, کاش وہ ہماری امت میں آتی ہم اس دن کو عید بناتے. حضرت عمر نے کہا سنو, تم نے کیا عید منا دی تھی, ہماری اس دن 2 عیدیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو ہماری ایک یوم العرفہ اور ایک یوم الجمعہ, ایک جمعے کا دن تھا ایک عرفے کا دن تھا, میدان عرفات میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. اب حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. اور ایک اب بات کرنی, یہ بات تھی عقیدہ ختم نبوت کی. اب بات کرنی ہے فتنہ انکار ختم نبوت. ختم نبوت کے انکار کا فتنہ سب سے پہلے کب پیدا ہوا؟ بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اول, تحفظ ختم نبوت کا اولین داعی کون ہے, سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ کون ہے, تو میں جواب دوں گا اس عظیم شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ابو بکر صدیق. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ 74 میں پاکستان کی اسمبلی میں جب قرارداد پیش کی تو پیش کرنے والا بھی صدیق اکبر کے خاندان کا, یہ سعادت ان کے حصے میں آئی. جب میں نے نام لیا تو آپ نے توجہ نہیں کی. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی, محافظ اول بھی ابو بکر صدیق, ان کی اولاد میں بھی ختم نبوت کے تحفظ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اور جو مرزائی دجال قادیانی آپ کو گمراہ کرتے ہیں معاذ اللہ, اور دکانوں پہ بھی کلمہ لکھتے ہیں, گھروں پہ بھی, آئینی طور پر نہیں لکھ سکتے. گورنمنٹ کو اگر پتہ چل جائے کہ کسی قادیانی نے کلمہ لکھا ہے تو پھر پولیس آتی ہے, وہ اٹھا کر کے کلمہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ استعمال ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ غیر مسلم اقلیت ہے. نہ دکان پہ نہ مکان پہ کہیں کلمہ, وہ جہاں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی عبادت شبادت, اس کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے, اسے مسجد بھی نہیں, آئینی طور پر منع ہے کیونکہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے. قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول, اور بھولا بھالا سنی مسلمان جس کو تمہید ایمان میں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں. تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, مجھ پہ غصہ نہ کرنا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سنی جو ہیں یہ رسول اللہ کی, حضور کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں. جب بھیڑیا آتا ہے انہیں ورغلا کے اچک کے لے جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں دیکھو آپ قادیانی کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہاں اچھی طرح سے یہ میری بات دل پر لکھ لو اور سمجھ لو. پہلا جھوٹا مدعی نبوت جس نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی دنیا سے رخصتی میں آخری ایام تھے، آخری ماہ و سال چل رہے تھے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی بدبخت مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. کذاب کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا. اس کا نام تھا مسیلمہ. حضور خدا کی دھرتی پر ظاہری حیات میں تھے ابھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ میری بات غور سے نوجوان سنیں، وہ حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا. مسیلمہ حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا. کہتا تھا یہ میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان کی نبوت کا انکار نہیں کرتا. لیکن ساتھ میں اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں. اس نے جسارت کی کہ حضور کو خط لکھا ظاہری حیات، اس میں اپنے آپ کو نبی ظاہر کر کے کہ مسیلمہ نبی کی طرف سے نبی پاک کا نام لکھ کر کے الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جسارت بھی اس نے کی. اور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہو گیا، یہ زندگی ظاہریہ حیات ظاہریہ کے آخری دور کی بات تھی. جب آقا کریم کا وصال ہوا تو مسند خلافت پر متمکن ہوئے ابو بکر صدیق. تو جن بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا سیدنا صدیق اکبر، وہ 3 فتنے تھے. فتنہ ارتداد، ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ، اور ایک فتنہ انکار ختم نبوت. بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے وصال کے بعد. آپ نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے تاریخی کردار ادا کیا اور اس فتنے کو موت کی نیند سلا دیا. پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا صدیق کو یہ سعادت ملی. فرمایا جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں بکری دیتا تھا یا گائے دیتا تھا، ساتھ رسی بھی دیتا تھا، آج مجھے وہ زکوٰۃ دے اور کہے کہ ابو بکر گائے لے جاؤ رسی نہیں دیتا، بکری لے جاؤ رسی نہیں دیتا. اور میں حضور کے زمانے میں دیتا تھا، اب اگر رسی دینے مجھے کہے گائے لے جاؤ بکری لے جاؤ رسی رہنے دو، فرمایا میں اس وقت تک جہاد کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک رسی بھی وصول نہیں کر لیتا. ان 2 فتنوں کی سرکوبی کی سیدنا ابوبکر صدیق. اور سب سے بڑا فتنہ انکار ختم نبوت کا، سیدنا صدیق اکبر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے اور اتنی جرأت کے ساتھ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک فرد بھی نہیں رہے گا، نکلو حضور کی ختم نبوت کے لیے. آپ نے اپنے دور خلافت میں پابندی لگا دی تھی کہ جو حضور کے زمانے میں بدر و احد میں شریک ہو چکے ہیں اب ان کو کسی جنگ میں جانے کی اجازت نہیں. اور وہ حضور کا تبرک ہے ہمارے پاس. اصحاب بدر اور اصحاب احد یہ حضور کے 7 غزوات میں شریک ہو چکے ہیں. یہ تو اتنی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی معیت میں جہاد کیا. یہ تو تبرک ہیں، حضور کی نشانیاں ہیں. یہ ہمارے بزرگ، ان پہ پابندی ہے. یہ کسی اب جہاد میں نہیں جائیں گے، کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن جب مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت لشکر لے کر آیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ساری پابندیاں اٹھا دی.
فرمایا اب معاملہ آ گیا ہے ناموس مصطفیٰ کا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے مسیلمہ، جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ ابو بکر جب تک اس کو واصل جہنم نہیں کر لیتا اور اس فتنے کو دفن نہیں کر دیتا، ابو بکر کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے ہاتھ باندھے، اگر مولا علی ہاتھ نہ باندھتے تو صدیق بھی جاتے جنگ یمامہ میں۔